ویلکم بیک ناظرین. ہم چونکہ اس وقت موجود ہیں لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں اور آج سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اپنے پینل پر موجود علماء اکرام سے اور ان لوگوں سے جو مذہب کو اور معاشرے کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو کہ پاکستان کا ایک جانب سرمایہ ہے، دوسری جانب اس نوجوان نسل کے بگاڑ کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. میں اگر اپنے تئیں بات کروں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کو بنانا ہو یا گرانا ہو تو نوجوان نسل وہاں کا ایجنٹ آف چینج ہوا کرتا ہے. اگر آپ اس خصوصی ایجنٹ آف چینج پر کام کر لیں تو آپ قومیں بنا بھی سکتے ہیں، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا ثانوی حیثیت بھی دے دی جائے تو یقین مانیں قومیں گرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وقت کس تیزی سے گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمیں جوائن کیا ہے محمد غنشارب نقشبندی صاحب نے اور میرے بائیں جانب موجود ہیں محمد راحیل نقشبندی صاحب. میں پہلے غنشارب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیں. ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، 100 بار اگر توبہ ٹوٹے بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹے بھی تو حیرت کیا. بخشش کی حمایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی حمایت میں توبہ تو بہانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ
ایک میں ہی نہیں ان پر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ نوجوان نسل، آج چونکہ نوجوان نسل پہ ہی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی نوجوان نسل ہی ہے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس خوبصورت محفل میں، اور جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنے پیارے کلمات ادا کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، جیسے عمران آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اسامہ بھائی ہیں، علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم نوجوان نسل کے بگاڑ کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں ہمارے بہت سارے اچھے بچے بھی ہیں، نوجوان نسل ہماری بہت اچھی بھی ہے، بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہے، بہت محنتی بھی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے انشاءاللہ ہم دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، جس طرح سے ابھی دیا جا رہا ہے ہمارے میڈیکل کور کی جانب سے، ہمارا میڈیکل سٹاف جو ہے، ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے صحافی برادری جو ہے اس کی جانب سے کہ اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض جو ہیں انجام دیے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے بگاڑ کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو بخاری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے ملک میں یہ انتہائی ہمارے لیے حیران کن اور افسوس کن بات ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے، اور علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات انہوں نے بھی پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ والدین کی جانب سے عدم توجہ ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی، کہ بچوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا، ان کو پاکٹ منی اگر دے دی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے والدین کہ بچے جو ہیں باقی کی جتنی بھی آرائشیں ہیں، آسائشیں جو ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سے جانتے ہیں، علامہ صاحب آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیز، کالجز، ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں بڑا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ منشیات کا استعمال بھی جاری و ساری ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ والدین واقعی توجہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اگر متوسط گھرانے دیکھیں ان کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج بھی اس نوجوان نسل میں ہمارے لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں، قائد محمد علی جناح پیدا ہو سکتے ہیں، علامہ اقبال پیدا ہو سکتے ہیں، مگر یہ ایک میرے سے واقعہ نوٹ کر لیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، یمن سے ان کی والدہ ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئی، تو جب پہنچی تو وہ اتنی ایماندار خاتون تھی کہ پورے مکے کے لوگ ان کے پاس مانتے رکھنا شروع ہو گئے۔ جب مانتے رکھنا شروع ہو گئے تو حضرت امام شافعی، ان کا نام محمد بن ادریس تھا، وہ جب جوان ہونے لگے، ہمارے ماں باپ میں ایک کمی آ گئی ہے کہ ہم بچے کو جب تھوڑا سا جوان ہوتے دیکھتے تو ہم امیدیں لگاتے کہ کچھ باہر سے کما کر لا کر ہمیں دو۔ یہ سب سے پہلے بگاڑ ہے کہ ہم بچے سے امید فوراً لگاتے کہ اس سے ہمیں ملنا کب شروع ہوگا۔ حضرت امام شافعی جب جوان ہونے لگے نا تو انہوں نے ایک آدمی سے ادھار لے کر، موطا امام مالک کے حدیث کی کتاب ہے، ادھار لے کر کسی سے وہ حفظ کی۔ وہ طالب علم نے ادھار، ہم تو لائبریریاں بڑی پڑھی ہیں، یہ فلاں لائبریری بن گئی ہے، مگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، دل ہی نہیں کرتا، اور جوتے ہمارے لگ گئے ہیں شو کیسوں میں، اور اس کے دراز بن گئے ہیں دکانوں پہ، اور بڑے بڑے اس پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس کی شائننگ دکھانے کے لیے، اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑھی۔ دیکھیں آپ، فٹ پاتھ پہ کتابیں بکری ہوتی ہیں، ہمیں کوئی مطالعے کا شوق نہیں رہ گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے نا، ان کے ذریعے یہاں سے کون کہتا ہے کہ نوجوان کامیاب نہیں ہوتے، وہ کامیاب ہوئے تو آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے۔ انہوں نے کتاب حفظ کر لی، پھر انہوں نے کہا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ کروں۔ مکہ پورے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، والی مکہ کے پاس انہوں نے کوئی ذرائع ڈھونڈے۔ آج کل بھی حکمرانوں سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو تب بھی تھا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہماری ایوان بالا میں ہمارے افسروں سے ملاقات مشکل ہے، یہ شروع سے کام چلتا آ رہا ہے۔
والی مکہ جب ان کے پاس جانے کے لیے انہوں نے ذرائع استعمال کیے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، امام صاحب کے یتیم تھے، تو یتیم کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے، 23 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، تو ہم نے بڑے، اللہ ان کو جنت دے، تو بڑی محنت سے گزرتا پڑتا ہے۔ وہ جب پہنچے تو سارے نوجوان آج ہمارے حکمرانوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں اچھی گلی چاہیے، ہمیں اچھی گراؤنڈ چاہیے، ہمیں اچھے اسکول چاہیے، ہمیں اچھے ہاسپٹل چاہیے۔ یہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، جو میں یہ پوائنٹ نوٹ کرانے لگا ہوں۔ وہ نوجوان تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے والی مکہ، وہ خوددار ہوتا ہے جو نوجوان کامیاب بنتا ہے، معلم بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اس میں خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتا، وہ خود حاصل کرتا ہے، وہ کسی سے اپنا حق کوشش کرتا ہے کہ میں جو لینا ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے، خودداری دکھاتا ہے۔ جا کے سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور سب سے پہلا سوال کیا کہ اے والی مکہ، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں شکایت کروں گا آپ کی کہ آپ نے پورے مکہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی جس میں دین کی تعلیم حاصل کر سکوں، دنیا کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ اور والی مکہ جو ہے نا، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کے سامنے پسینہ آ گیا، کہنے لگا یہ پہلا نوجوان ہے جس نے مجھ سے نوکری نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، تعلیم نہیں مانگی، یہ نہیں مانگا، سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے کہ یہاں کوئی آپ نے مدرسہ نہیں بنایا، یونیورسٹی نہیں بنائی جہاں میں تعلیم حاصل کروں، آپ میری ایک ہیلپ کر دیں، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں، آپ ایک والی مدینہ کو خط لکھ دیں، سفارش کر دیں کہ ان کو داخلہ مل جائے۔ کیا بات ہے۔ جونی گار آئے تو ماما کو بولا کہ ماما میں اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں، مدینہ اللہ و رضا رسول کی رونق کے بحال فرمائے۔ تو ماں نے آنسو بہا دیے، اور ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے ماں کی ریزن، باپ کی ریزن۔ ماما آپ نے اس لیے آنسو بہا دیے کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے؟ کہتی نہیں میرے بچے، روئی اس لیے ہوں کہ ایک ہی تم میری دولت ہو، اور آج میں آپ کو اپنے گھر سے الوداع کروں، روضہ رسول مدینہ طیبہ ہر آدمی دیکھنے کو ترستا ہے، تو وہاں تعلیم حاصل کرنے جانا بہت بڑی سعادت۔ تو کہنے لگی میرے بیٹا صرف روئی اس لیے کہ آج اس تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک درہم و دینار بھی نہیں، اللہ پورا گھر مانتوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ترقی کرتی ہے، ان میں بگاڑ نہیں آتے۔ ہمارا کیا ہے، ہمارا بابا اگر وابڈا میں لگا ہے تو اس کی تنخواہ 20,000 ہے تو اس کو ماہانہ 50,000 آ رہا ہے، تو بچے نہیں دیکھتے یہ 30 کہاں سے آ رہا ہے۔ کسی بھی محکمے میں، پولیس میں ہو، کسی بھی محکمے ہو، جس محکمے میں کوئی لگا ہوا ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو دکھائے کہ میری اتنی آمدنی ہے، اس میں اتنا میں نے خرچ کرنا ہے، اتنا سیو کرنا ہے، اتنا آپ پہ خرچ کرنا ہے، مجھے کوئی اضافی نہیں آتا، ادھر ادھر سے نہیں آتا، دائیں بائیں سے جس کا نام رکھ لیا چائے پانی بسم اللہ، اس کا نام برکت رکھ لیا ہے، اوپر سے یہ سارے ذرائع ابلاغ بچوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے۔ امام صاحب کی ماں اپنے بچے کو کہا کہ میں آپ کو پیار دے کے، ایک یتیم کے سر پہ جب ہاتھ رکھا تو ماں ایک ولیہ آتی ہے، اس کی دعا اللہ 70 ولیوں سے بھی زیادہ پہلے سنتا ہے، تو دعا کی اللہ میرے بچے کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب رستے میں گئے تو جہاں سے قافلہ نکلتا تھا نا مدینہ طیبہ کے لیے، تو وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے، بچے تم نے کدھر جانا ہے؟ کہتے جی میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے، جس یونیورسٹی کا اسامہ بھائی تذکرہ کر رہے تھے، صاحب صفا اس کا نام تھا۔ تو کہنے لگے آپ میرے مہمان ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں، آپ مدینہ طیبہ کے مہمان ہیں، میرے نبی کے درسگاہ کے مہمان ہیں، آپ کا کھانا بھی میرے ذمے، آپ کا سفر بھی میرے ذمے، سواری بھی میرے ذمے، اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر رستے بنا دیتا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں حکومتوں سے، ہمیں خودداری نہیں آتی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو والی مدینہ کا کیا عالم تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے دروازے کو دستک دینا میرے میں جرت نہیں۔ اب ہم تو وانے بالا میں جانا بڑا فخر سمجھتے ہیں نا، بڑوں سے ملنا بڑا فخر سمجھتے، سیلفیاں لگاتے ہیں کہ میرے بڑے، بلکہ میں نے دیکھا ہے عمران صاحب مشاہدہ کیا ہے، کسی بڑے سے بڑے افسر سے مل لینا تو وہ پکچر اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ بھائی انہوں نا ہاتھ پائے جے دے ہاتھ بڑے لمبے نے، کنے کو لمبے نے کے ساتھ سامان نہ لگ دیں۔ یہ معاشرہ ہمارا ہے کہ ہم کسی کی پکچر کو لگا کر پورے محلے کو بلیک میل کرتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ہاتھ کتوں تک نے، کی ہے 3 فٹ دے ہاتھ نے، تیرے ہاتھ کتوں تک نے۔ میں یہاں اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ والی مدینہ ایک وقت کے امام مالک 40 سال مصلی رسول پہ امامت کی ہے، اور 40 سال وائس چانسلر پوری یونیورسٹی کو انہوں نے
جناب والا چلایا مدینہ کیا یونیورسٹی بات، کو، کیا اور وہ 40 سال جو مدینہ طیبہ میں رہے، ایک دن بھی حاکم کے دربار میں نہیں گئے، حاکم ان کے دروازے کو دستک دینے سے بھی ڈرتا تھا کہ وہ جلال میں نہ آ جائیں، اتنا روب تھا اس وقت کے، احترام اور اتنی علم کی عزت تھی۔ ہم نے گرا دیا ہے علم کو کہ لوگوں کے پاس جا کر، حالانکہ علم ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ، علم ایک مقناطیس ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نہ کہ مقناطیس لوہے کی طرف جاتا نہیں، لوہا مقناطیس کی طرف آتا ہے۔ یہاں آخری بات میں جو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، اپنے اس واقعہ سے لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو، کہ امام صاحب کی جب سفارش کی نا تو انہوں نے کہا کہ اب علم بھی سفارشوں سے ملے گا۔ ہم تو سفارش کلچر بڑا پسند کرتے ہیں نا، کہ آپ علم بھی سفارش سے ملے گا۔ اگر اس کو کچھ آتا ہے میرٹ دیکھیں گے، ٹیسٹ لیں گے، اپنا قاری لانا، کوئی ترجمان لانا، کہتے جی میں نے موتا امام مالک حفظ کی ہوئی ہے، میں اپنا قاری خود ہی ہوں، میرا ترجمان کوئی نہیں، تو میرے سے سن لیں۔ جب سنی تو بڑے حیران ہوئے، وہ لکھی امام مالک، تو وہ زبانی یاد کر کے آیا بچہ۔ تو جب وہ فرسٹ آیا نا اس ٹیسٹ میں، پڑھنے لگ پڑے۔ جب پڑھنے لگے، ہمارے طالب علم رونا روتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں خرچ نہیں ہوتا، بجٹ نہیں ہے۔ بھئی ہم غریب ملک ہیں، پہلے آپ اپنے بڑوں سے سیکھو کہ غریب ملک میں رہ کے غریب بچہ کیسے لیڈ کرتا ہے، کیسے اسکالرشپ لیتا ہے، کیسے ترقی کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، ایک دن امام صاحب نے 25 حدیث لکھوائی، تو لکھوانے لگے تو انہوں نے اپنے لواب سے زمین سے ایک صف سے تنکا لیا، اپنے لواب سے، جیسے ہم نوٹ گننے کے لیے ایسے لگا لیتے ہیں، اب نہ لگانا کرونا ہے تو وہ اکثر لوگ زبان سے اپنی انگل لگا کے نوٹ گن لیتے، انہوں نے وہ اپنے بازو پہ سلیٹ لگائی۔ پہلے تو ہم سلیٹ ہوتی تھی نا تو کچھ نہ ہونا تھوک نالی صاف کر لینی، سلیٹ ہوندی سی چھوٹی جی، تو اب تو جدید دور ہے، انہوں نے ایسے لکھنا شروع کر دیا حدیث۔ امام صاحب نے، وہ امام ہے کہ حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ استادوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آج ہم وہ بچوں کو کلاس میں پڑھاتے بھی اپنے کام یاد کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کول مائنڈ۔ امام صاحب نے 14 بچھو کے ڈنگ کھا کر بھی اپنے طالب علموں کی کلاس میں جو بات کر رہے ہیں، حدیث رسول سنا رہے ہیں، اس کو بیچ میں چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور اتنی تکلیف کے باوجود وہ اپنی بات کو نامکمل نہیں چھوڑتے تھے۔ تذکرہ ہی اتنا بلند ہوتا تھا، اور جس منصب پہ بیٹھے تھے لوگوں کو علم ٹرانسفر کرنا کہ حضور کی جو بات ہے وہ بیچ میں مجھے چھوڑنا یہ بے ادبی لگتی ہے۔ اور پھر امام صاحب نے جب فارغ ہوئے تو کہا بھی ہے شافعی ما ھذا، یہ کیا کر رہے، کیا؟ کہنے لگے جی میں لکھ رہا تھا۔ تو کہتی آپ شرارتیں کر رہے تھے، میں نے دیکھا ایسے ایسے آپ تنکے سے بازو پہ کچھ لکھ رہے۔ کہتے جی یہ راز کی بات تھی، آج آپ نے کھول ہی دی ہے۔ امام شافعی کہنے لگے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ میرے بچے کو فقیر نہ بنا، کسی کے آگے محتاج نہ کرنا۔ تو جب آپ نے حدیث پڑھانا شروع کی تو میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، قلم نہیں تھی، میرے پاس لکھنے کے لیے چمڑا نہیں تھا، میرے پاس لکھنے کے لیے یہ جو قلم تھی یہ نہیں تھی، میرے پاس سیاہی نہیں تھی، تو میں نے اپنے لواب سے لکھا۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ 25 حدیث میں زبانی یاد کر کے سنا سکتا ہوں، وہ مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاونت کرتا ہے، جب کوئی شخص کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی رستہ پکڑنا چاہتا ہے تو پھر مالک کائنات خود معاون بن جاتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں محمد راحیل نقشبندی صاحب، راحیل بھائی درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا آقا
ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، دل روندا اے جان دے دے، جدوں لوکی مدینے نو، دل روندا اے جان دے نے، جدوں لوکی مدینے نو، ہن سانو وی آقا، ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا، ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا۔ اور بہت ہی خوبصورت وقت ہے اس کلام کا۔ سائم دی تمنا روے آ کے مدینے